جب عیسائیوں کی حکومت مدینہ کی قریبی آبادی خیبر تک پھیل جائے گی اور مسلمان مختلف مصائب کا شکار ہو رہے ہوں گے، اس وقت مسلمان حضرت امام مہدی کی تلاش اور جستجو میں ہوں گے تاکہ ان کی رہنمائی میں مسلمان ان مصائب سے چھٹکارا اور دشمنوں کے پنجے سے نجات پا سکیں۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوگا کہ لوگ مجھ کو خلافت کے عظیم الشان کام کے لیے مجبور کریں گے تو وہ اس خوف سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء اکرام اور ابدال آپ کو برابر تلاش کرتے ہوں گے۔ اسی دوران آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس ہوں گے کہ ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ سے بیعت کرے گی۔ بیعت کے وقت آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یعنی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم دھیان سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ آواز اس وقت تمام خاص و عام حاضرین سن لیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے بیعت سے پہلے ماہ رمضان میں سورج اور چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یعنی سادات میں سے ہوں گے۔ قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا ہوگا اور چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ملتا جلتا سا ہوگا۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی وجہ سے کبھی کبھی تنگ دل ہو کر ران پر ہاتھ ماریں گے۔ بہرحال حضرت امام مہدی بیعت لینے کے بعد پورے ملک کے بندوبست میں مصروف ہو جائیں گے اور 6 یا 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد دجال بھی نکل آئے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی 6 یا 7 سال حکومت کر کے انتقال فرما جائیں گے اور پورا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کون سے ملک میں، کس وقت، کس جگہ پر ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔